نمبر 4، شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ایک گناہ اور اس گناہ کی سزا میں 3 سٹیٹمنٹس، 3 چیزیں اس کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ، یقین رکھو، انہ یقین رکھو کہ جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، اس کے بارے میں 3 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ حرام کے معنی عربی زبان میں منع کے ہیں۔ حرام کے معنی عربی زبان میں کس کے ہوتے ہیں؟ منع۔ اس کے لیے جنت ممنوع ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پہلا نقصان کیا ہوا؟ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں انٹری نہیں۔ آدمی کہ باہر بیٹھ جاؤں گا میں، نہیں، دوسری جگہ ہے اس کے لیے۔ کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تیسری بات آدمی بول سکتا ہے نہیں پیر صاحب بچائیں گے ہم کو، ہاں میں سید خاندان کا ہوں، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن تو شرک کیا، بہت غم کی بات ہے، تیری خوشی پر یہ غم کی خبر غالب آ گئی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ جیسے آدمی سزا سنتا ہے سوچتا ہے وسیلہ کوئی ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں بھی آدمی کیا کرتا ہے، جیسے کوئی خطرہ اس کو ہوتا ہے قانونی، آدمی سوچتا کہیں نہ کہیں سے کچھ وسیلہ لگا کہ کچھ بچاؤ ہو سکتا ہے کیا۔ اللہ نے تیسری بات کیا فرمائی؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ان کی مدد ان کے کوئی کام آئے گا نہیں۔ کیوں؟ یہ کون ہے؟ ظالم ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے یہاں پر؟ دیکھیے اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ شروعات کہاں سے کی؟ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور آیت ختم کس پر کی؟ یہ ظالم ہے، شرک کرنے والا ظالم ہے، اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے معاملے میں ہے۔ کوئی آدمی ہے مثال کے طور پر، اس نے جانور پر ظلم کیا، بغیر کسی سبب کے اس کو تکلیف دی، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی انسان پر ظلم کیا اس نے، یہ بھی ظلم ہے۔ جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے اس پر ظلم کیا، کسی کا مال چھینا، کسی کی عزت خراب کی، کسی کو تکلیف پہنچائی، یہ کیا ہے؟ سب ظلم ہے۔ لیکن یہ مخلوق پر ظلم ہے، یہ بھی برا ہے۔ کسی کا حق ہے جائیداد کا، نہیں دیا اسے، اس کی تجارت میں اس کا حق بنتا تھا منافع، نہیں دیا اس کو۔ کسی کا مال زمین ہڑپی، اس کی چیز چھینی تو نے۔ کسی کی چیز چھیننا کیا ہے؟ اس کا حق اس کو نہیں دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں، اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ سوار کیا اور کہا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ادب تھا صحابہ کا، کیونکہ سوال سکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، لا علمی کی وجہ سے نہیں۔ ہمارے رسول کو معلوم نہیں، اسے تھوڑی نہ ہوگا۔ پوچھنے کا مطلب ہم کو کچھ بتانا چاہتے ہیں اور ہماری توجہ اپنی طرف لے رہے ہیں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم، دھیان اس کی طرف کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ابھی وہ چینج ہونے والا ہے۔ جیسے ڈالیں گے کیا بنے گا؟ اب اژدہا، سانپ بن جائے گا۔ تو توجہ پھیرنے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے، اور وہ تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ختم نہیں، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ خالی ایک چیز نہیں ہے بلکہ کتنی چیزیں ہیں؟ 2، اللہ کی عبادت کریں،
اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، یعنی دائمی عذاب نہ دے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈال دے. تو معلوم ہوا کہ توحید اللہ کا بندوں پر حق ہے. اگر توحید کا اہتمام نہ کریں اور شرک کریں تو اس نے کس کا حق چھینا؟ اللہ کا حق ضائع کیا اس نے. تو اس نے اللہ کے معاملے میں ظلم کیا جو مخلوق کے ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے، مخلوق کے ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے. اسی لیے ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ ظالم. اب سمجھ میں آیا کیوں ظالم ہے وہ؟ اس لیے ظالم ہے کہ اللہ پر ظلم کا کیا مطلب؟ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا اس نے. اور اللہ کا حق کیا ہے؟ بلا شرک اللہ کی عبادت کی جائے، شرک سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے. اس نے اللہ کا حق نہیں دیا اللہ کو، اس نے اللہ کے معاملے میں ظلم کیا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پیر صاحب فلانے، ہاں انبیاء بھی کام نہیں آئیں گے، اولیاء کام نہیں آئیں گے، ان کے کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ اللہ نے نفی کی، کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں. نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، نہ ان کے جن لوگوں کو اپنا بڑا انہوں نے بنایا وہ کام آئیں گے، نہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ ان کے کام آئیں گے. ہم نے تمہارے لیے تو کیا اتنا، ہم تھوڑی بولے تھے تم کو ایسا کرنے کے لیے، ہم نہیں بچا سکتے تم کو، کیونکہ ہم خود اپنی زندگی میں اس سے روکتے رہے. جتنے نبی ہیں انہوں نے روکا، جتنے اللہ والے انہوں نے روکا، ہم نے تھوڑی کہا تھا شرک کرنے کے لیے. اگر بادشاہ کے مقابلے میں کسی کو کوئی کہ میں آپ کو بادشاہ مانتا ہوں، وہ آدمی اگر واقعی بادشاہ کو خود مانتا ہے وہ کہے گا نہیں تو میرا نام لے رہا، مجھ کو بھی پھنسائے گا، مجھ کو بھی پھنسائے گا، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، تو باغی ہے. تو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اور یہ ظلم ہے. ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو کتنی چیزیں ہیں؟ اس کا ٹھکانہ جنت ہمیشہ کے لیے کیا ہوگی؟ اس کے لیے حرام. اس کا ٹھکانہ جہنم. اور 3 اس کا کوئی مددگار تو کوئی وسیلہ اس کے کام آئے گا نہیں، چاہے قبر میں رکھیں یا کچھ بھی آدمی کریں، نہیں، کوئی اس کے کام نہیں آئے گا. شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے.